الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم بنین و انساں کو اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا اور ہمیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کے لقب سے ملقب فرمایا۔ بعدہ آسماں کے تاروں، زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کے مناسبت سے قرآن مجید کے 2 مقام سے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر کما حق کہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے سال کے اندر کئی مواقع ایسے رکھا ہے جو بڑا آفر والا وقت کہا جاتا ہے۔ ایک زمان سے جڑا ہوتا ہے، ایک مکان سے جڑا ہوتا ہے، ایک زمان سے اور ایک مکان سے یہ حج کا موقع ابھی چل رہا ہے، ہم کسی اور جگہ سے حج نہیں کر سکتے، وہ جگہ سے جڑا ہوا ہے، اس مقام تک پہنچ کر کے ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک زمانہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بڑا آفر مسلمانوں کو، مومنوں کو دیا ہے۔ مثلا آج سے کچھ دنوں پہلے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا تھا، جس مہینے میں ہم نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہم نے رب کے سامنے سربہ سجود ہو کر کے دعائیں کی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ وہ ایک آفر والا موقع تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک آفر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینے کے گنتی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ مہینے کی گنتی اگر کی جائے
تو 12 مہینے ہیں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، عزت والے، تکریم والے، جس کی عزت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرنا. مفسرین ظلم سے مراد جو لیے ہیں وہ ہے گناہ. 4 مہینے کے اندر گناہ سے بچتے رہنا. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب المجر. 3 مہینہ لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب المجر. ابھی ہم جس ایام سے، جن دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ احترام والے مہینے کے اندر شامل ہے. ذی الحجہ کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، یہ بھی احترام والے اور عزت والے مہینے کے اندر شامل ہے. اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، وہ بھی عزت و تکریم والا مہینہ. میرے بھائیوں، سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی 8 مہینے کے اندر گناہ کر سکتے ہیں؟ 4 مہینوں میں ہمیں گناہ سے بچنا ہے، باقی 8 مہینوں میں گناہ کر سکتے ہیں کیا؟ گناہیں ہم سے ہوگی؟ نہیں. ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے، ہر موقع میں ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک شرابی ہوتا ہے، چاہے وہ میخانے میں بیٹھ کے پیے یا بازار میں یا گھر کے اندر یا کہیں بھی شراب پیے، وہ مجرم ہے، گناہگار ہے. لیکن وہی شرابی اگر شراب کا بوتل اٹھا کر کے مسجد کے اندر آ جائے اور مسجد میں بیٹھ کر کے پینا شروع کر دے، کیا ہم اسے معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں. چونکہ یہ گھر احترام کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عزت و تکریم کی جاتی ہے اس گھر کی. یہاں پر شراب نہیں پی جا سکتی، یہاں پر کوئی جرم نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمایا ہے کہ 4 مہینوں میں جن مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے، ان مہینوں میں اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا ہے. ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس ذی الحجہ کے مہینے میں بھی ہمیں مکمل طور پر سنت کے مطابق ایام کو گزارنا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں، ایام التشریق اور یوم النحر جس دن ہم قربانی پیش کرتے ہیں، یہ بڑا ہی بابرکت ایام ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. فجر کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. فجر کا وقت بڑا ہی اہمیت والا اور بڑا ہی باوقار وقت ہوا کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت فجر کو خاص کیا. اس کے بعد کہا ولیال عشر اور 10 راتوں کی. مفسرین نے 10 راتوں سے مراد جو لیا ہے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مفسرین نے جو واضح کیا ہے، یہ 10 راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل و تحمید کثرت سے کی جائے. میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد یوم النحر آتا ہے، یعنی کہ قربانی کا دن. اور اسی ایام میں یوم عرفہ بھی آتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ جس نے رکھا، اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو، 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اور پھر یوم النحر 10ویں تاریخ کو ذبیحہ کے طور پر قربانی پیش کرنا. قربانی 10ویں تاریخ کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ قربانی پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس دن ذبیحہ کے طور پر جو جانور پیش کی جاتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. قربانی کا یہ جانور کا خون یا اس کا گوشت جو آتا ہے ہمارے حصے میں، جو ہم کھاتے ہیں، یہ کھانے کے بعد اللہ خوش ہوگا.
نہیں، یہ ذبیحہ کے طور پر خون بہانا اور گوشت کھانا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تمہارے قربانی کے گوشت، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے. کیا پہنچتا؟ لہ التقوی منکم. آپ کا تقوی، آپ کی خشیت، آپ کا ڈر، آپ کس ارادے سے اور کس مقصد سے قربانی کے جانور کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ مقصد اور دل کی آواز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں درج کیا جاتا ہے. آپ کی یہ قربانی کا جانور، اس کا گوشت، اس کا خون اور یہ روپے اور پیسے اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے. پہنچتا کیا؟ لہ التقوی منکم. آپ کا تقوی، آپ کی خشیت، آپ کا ڈر، آپ کے دل کے اندر جو بات پنپ رہی ہے، جو آپ کے دل کے اندر بات موجود ہے، اس بات کو اور اس ارادے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں درج کیا جاتا ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، کس ادا کو؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں، وہ ابراہیم جس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ تو ہمیں ایک صالح اور نیک بیٹا عطا فرما. سالہ سال، برسوں برس اللہ کے دربار میں دعائیں کی. پھر بڑھاپے کے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، ابراہیم آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہے. 80 اور 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں عطا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش بارہا آتی چلی گئی. اپنے بچے کو اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے دور کرنے کے لیے کہہ دیا. عراق کی سرزمین سے اٹھا کر کے سیدھا مکہ المکرمہ کے اندر لا کر کے رکھ دیا. ریتیلی زمین جہاں غیر ذی زرع کہا گیا قرآن مجید کے اندر، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، جہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں، جہاں پر کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں، ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ کر کے چلے آئیں اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی پیاری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بیابان جگہ پر، ریتیلی جگہ پر، کہیں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، چھوڑ کے چلے آئے. سالوں بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر امتحان پھر لینا چاہا. اے ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبیحہ کے طور پر پیش کریں، قربانی پیش کریں. اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیارا باپ نبی مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا. اے میرے بیٹے ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ہم ذبح کر رہے ہیں، بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا اے ابو جان آپ کو جو حکم رب کی طرف سے ملا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وراثتی طور پر نبوتی وراثت کو آگے بڑھانے والا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام آنے والا وقت کا ایک نبی ہے. کہا اے میرے ابو جان آپ کر گزریے، آپ کو جو حکم رب نے دیا ہے اس کو کریے، میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. چنانچہ ذبیحہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہاں پر مقصد کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے نا. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آیا کہ آپ کی اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے، 1 انچ کے برابر بھی آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مقصد ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یہ صدا آپ کو بلند کرنا ہے، اے اللہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ تیرے خاطر ہے. ان صلاتی میری نماز، ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ تیرے خاطر ہے. تو ناراض نہ ہونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے مفہوم کو ہم سمجھیں. قربانی کیا ہے؟ قرب یقرب، مقرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، کسی چیز کے قریب جانا. تقرب اللہ حاصل ہوتا ہے اس قربانی سے. اللہ کا قربت، اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے. اگر اس نیت سے قربانی پیش کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کا